بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین بکار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد عصیانم مغثنی یا رسول اللہ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد۔ آئیے ہمارا آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کرنے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ حضرین محترم، میرا ارادہ تو یہی تھا کہ اپنے مستقل موضوع یعنی سیدنا عماد الدین زنگی، سیدنا نور الدین زنگی، سیدنا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا، لیکن کل بمبئی میں علماء کرام کی میٹنگ ہوئی اور اس بات پر زور دیا گیا کہ نئے سال کی آمد ہے جو کہ ہمارا نیا سال نہیں ہے، عیسائیوں کے نئے سال کی آمد ہے، اور اس نئے سال کے موقع پر بے شمار گناہوں کا اجتماع ہو جاتا ہے، اور اس گناہوں کے اجتماع میں مسلمان بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، مسلمان بھی بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ رائے ٹھہری کہ کچھ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو تلقین کی جائے کہ وہ جشن نو، جو نئے سال کا جو جشن ہے، اس جشن کے سلسلے میں جو بے پناہ برائیوں کا ارتکاب ہوتا ہے اس سے وہ کنارہ کشی اختیار کریں، اس سے دور رہیں، اس کی مذمت کے تعلق سے کچھ باتیں نوجوانوں کے سامنے پیش کی جائیں۔ لیکن میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ طبقہ جنہیں ان ساری باتوں کو سنانے کی ضرورت ہے وہ تو اس وقت آتا ہے جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے، یا خطبے کے وقت آتا ہے۔ جو لوگ پہلے سے ہی مسجد میں آ کر بیٹھتے ہیں ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو صالح الفکر ہوتے ہیں۔ بہرکیف ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو ہے ان نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچائیں، اگرچہ ہم خود جو ہے ان ساری خرافات سے دور ہیں، لیکن ہماری یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے خود بھی نیک بنیں اور دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں۔ تو نیک بنانے کے سلسلے میں بہت ساری روایتوں کی ضرورت پیش آتی ہے، بہت ساری احادیث کی ضرورت پیش آتی ہے، بہت سارے واقعات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو وہ واقعات ہم سن کر ان نوجوانوں تک پہنچا سکتے ہیں جو سال نو کے جشن میں ڈوب کر جو ہے بے شمار گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے کام کرتے ہیں۔ حضرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عیسائیوں کا نیا سال 31 دسمبر کو ختم ہوتا ہے، اور گزشتہ سال ختم ہوتا ہے، اور نیا سال جو ہے اس کا آغاز 1 جنوری سے ہوتا ہے۔ یہ عیسائیوں کا نیا سال ہے، 1 جنوری جو ہے یہ عیسائیوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے، لیکن مسلمان بھی معاذ اللہ، مسلمانوں کو تو نیا سال ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے پرانا سال، اور نئے سال کا آغاز جو ہے وہ ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ یہ ہمارا سال ہے ہی نہیں،
تو ہم جشن کس بات کا منائیں؟ سب سے پہلے تو یہ ذہن دینے کی کوشش کی جائے کہ یہ جو سال ہے یہ اسلامی سال نہیں، یہ تو عیسائیوں کا سال ہے، اور عیسائیوں کے سال پر ہم کیوں خوشی منائیں؟ اور خوشی منانے کا یہ طریقہ معاذ اللہ، پہلی بات تو خوشی منانے کی اجازت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا سال ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر خوشی منائی بھی جائے تو خوشی منانے کے بھی آداب اور طریقے اسلام متعین فرماتا ہے، یہاں تک کہ غم کس طرح سے منایا جائے۔ اسلام جو ہے غم منانے کا بھی طریقہ مسلمانوں کو اس سلسلے میں بھی رہنمائی عطا فرماتا ہے، خوشی کس طرح سے منائی جائے اس کے تعلق سے بھی امت مسلمہ کی رہنمائی فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن عظیم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، جبکہ مومن وہی ہوگا جو اسلام قبول کرنے والا ہوگا، لیکن اس کے باوجود حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ بغیر مسلمان ہوئے کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس کے بعد بھی ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اسلام میں پورے داخل ہو جائیں۔ تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ اسلام میں داخل ہونا اور ہے اور پورا داخل ہونا اور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو، اسلام میں پورے داخل ہو جائے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے کچھ احکامات پر عمل کرو اور بہت سارے احکامات کو ترک کر دو، مکمل طور پر اسلام کے سارے احکامات پر عمل کرو۔ اس آیے کریمہ کا شان نزول حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، حضرت علامہ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ یہ آیت کریمہ جو ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعض رفقا کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا حال یہ تھا کہ وہ ہفتے کے دن یعنی سنیچر کے دن کی جو ہے یہودیوں کے نزدیک بڑی عظمت ہے، بڑی عزت ہے، بڑی رفعت ہے۔ تو سنیچر کے دن جو ہے وہ جو یہودی تھے ان کے نزدیک جو ہے اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہفتے کے دن سنیچر کے دن اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام میں جو ہے اونٹ کا گوشت کھانا ضروری تو قرار نہیں دیا گیا ہے کہ اونٹ کا گوشت روز کھایا جائے، تو اگر میں ہفتے کے دن اونٹ کا گوشت ترک کر دیتا ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر بھی عمل ہو جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت بھی نہیں ہوگی، دونوں شریعتوں پر عمل ہو جائے گا۔ اس مقصد کے تحت جو ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہفتے کے دن سنیچر کے دن اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور ان لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ مکمل طور پر شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عمل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی حضور کی آمد سے، تو اب مکمل طور پر حضور کی شریعت پر عمل ہوگا۔ تو آپ غور فرمائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت کے جو پرانے احکام تھے ان کے تعلق سے ممانعت نازل ہوئی کہ وہ اس کی رعایت نہ کریں جو جائز تھا۔ تو جائز کاموں کی رعایت کرنا جب منع فرمایا گیا تو ناجائز اور حرام کاموں کے ارتکاب کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ جو جشن نو ہوتا ہے، نئے سال کا جو جشن ہوتا ہے، اس جشن میں ہوتا کیا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر بے شمار گناہوں کا اجتماع ہوتا ہے اس رات کے اندر، اور افسوس کی بات یہ نہیں ہے کہ غیر مسلم عیسائی جو ہے اس جشن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ جشن مناتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد مسلمان نوجوانوں کی اس جشن میں شرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پہلے سے ہی ہوٹل بک ہوتے ہیں، پارک بک ہو جاتے ہیں، شراب کے اڈے جو ہے
پہلے سے ہی ریزرو کر لیے جاتے ہیں۔ زنا کی محفلوں کا اہتمام کرنے کے لیے ایسے اڈوں کا، ایسی جگہوں کا انتخاب پہلے سے ہی کر لیا جاتا ہے۔ اور بعض اللہ لوگ جو ہے مسلمان بھی اس رات میں جو ہے رقص کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ڈانس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، گانا سنتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ شراب جو ام الخبائث ہے، جو تمام جو ہے برائیوں کی جڑ ہے، بلا دریغ جو ہے، بلا جھجک جو ہے وہ پیتے ہوئے نظر آتے ہیں، نامحرم عورتوں کے ساتھ خلط ملط کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے رقص کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ڈانس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بعض تو معاذ اللہ اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ زناکاری کا بھی ارتکاب کر لیتے ہیں۔ اس رات میں یہی سارے کام ہوتے ہیں، بے شمار گناہوں کا اجتماع ہو جاتا ہے۔ ویسے تو لوگ گناہ کرتے ہی ہیں، لیکن اس رات میں خاص طور پہ بہت زیادہ گناہوں کا اجتماع ہو جاتا ہے۔ اب شراب دیکھیے، شراب پینا، گانا سننا اور جو ہے رقص کرنا، یہ کتنا شدید گناہ ہے۔ اس کا اندازہ کرنا ہو تو امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی الزواجر کا مطالعہ فرمائیں، جس میں آپ نے وہ روایتیں نقل فرمائی ہیں کہ جن میں بعض گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کا ذکر کیا گیا حدیث مبارکہ میں کہ وہ گناہ کریں گے، ان کے گناہوں کی تفصیلات بیان کی گئی کہ وہ بعض لوگ اس طرح سے گناہ کریں گے کہ ریشم پہنیں گے، گانے بجانے والی لونڈیاں رہیں گی، شراب پیئیں گے، اور بھی بعض گناہوں کا ارتکاب کریں گے۔ تو ان کا حال یہ ہوگا کہ جب وہ صبح میں اٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے ان لوگوں کو بندر بنا دے گا، ان لوگوں کو خنزیر بنا دے گا۔ آپ غور تو کریں، ایسی محفلوں کا اہتمام کرنے والے، ایسی محفلوں کے اندر شریک ہو کر گانا بجانا اور جو ہے گناہوں کا ارتکاب کرنا، شراب پینا اور اپنے مال کو جو ہے حرام کاموں میں خرچ کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ میرے آقا فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا حال یہ ہوگا کہ ایسے لوگوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندر بنا دے گا، جب صبح میں اٹھیں گے وہ خنزیر بنا دے گا۔ اور بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان گناہوں کا تذکرہ فرمایا، شراب پیئیں گے، ریشم کا کپڑا پہنیں گے، گانے بجانے والی لونڈیوں کا اہتمام کریں گے، گانا سنیں گے، اور اس کے علاوہ اور بھی بعض گناہوں کا ارتکاب کریں گے، تو ان کا یہ حال ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو زمین کے اندر دھسا دے گا، زمین کے اندر دھسا دیے جائیں گے۔ وہ لوگ صبح میں اٹھیں گے اور کہیں گے کہ فلاں قبیلہ جو ہے فلاں علاقے کا کہ لوگ یہاں پر موجود تھے، آج ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے، فلاں محلہ آج اس جگہ پر موجود تھا، آج وہ محلہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو لوگ جب تحقیق کریں گے تو معلوم پڑے گا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے جو ہے ان کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا۔ یہ جو ہے شراب پینا، زنا کرنا، یہ ایسے بڑے عظیم گناہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اس سے ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود امت مسلمہ کے نوجوان جو ہے یہودیوں کی نقل کرتے ہیں، عیسائیوں کی اتباع کرتے ہیں، اور غیر مسلموں کی تقلید کے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین طیبہ کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ کسی قوم سے مشابہت اختیار کرنے والا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی میں سے ہوگا۔ اگر کوئی یہودیوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو یہودیوں میں سے ہوگا، اگر کوئی نصرانیوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ وہ نصرانیوں میں سے ہوگا، اگر کوئی ہندوؤں کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو ہندوؤں میں سے ہو جائے گا۔ کتنا سخت جو ہے، کتنی سخت جو ہے تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ بتاؤ تو ذرا، اگر کل بروز محشر ہمارا حشر جو ہے یہودیوں کے ساتھ ہوگا، عیسائیوں کے ساتھ ہوگا، غیر مسلموں کے ساتھ ہوگا، تو کیا ہم اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہوں گے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم خصوصی ہم پر نازل ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم خصوصی حاصل کرنا ہے تو جہاں
دیگر راتوں میں اور دیگر دنوں میں گناہوں کے ارتکاب سے بچتے ہیں۔ جو نئے سال کا جو جشن ہے، اس جشن کے موقع پر بھی گناہوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔ اور بھی بہت سارے گناہ ہوتے ہیں اس میں۔ ایک بڑا گناہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان سارے گناہوں کو علل اعلان کیا جاتا ہے، کھلے عام کیا جاتا ہے۔ آج ہی ہمارے اسٹاف روم میں گفتگو ہو رہی تھی کہ پہلے بھی لوگ گناہ کرتے تھے، آج بھی گناہ کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے آج گناہ کرنے میں اور پہلے 50 سال پہلے جو لوگ گناہ کرتے تھے اس میں فرق کیا ہے؟ مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب قبلہ نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا تھا کہ پہلے گناہ کرنے والوں کا حال یہ تھا کہ پہلے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، 70 سال پہلے لوگ جب گناہ کرتے تھے تو گناہ کرنے کے لیے ڈارک کارنر کی تلاش کیا کرتے تھے، کسی خفیہ گوشے کی تلاش کیا کرتے تھے، کسی ایسے مقام کی تلاش کیا کرتے تھے جہاں ان کے کارناموں کی اطلاع جو ہے لوگوں کو نہ ہو سکے۔ لوگ ان کے کارناموں کے تعلق سے، ان کے افعال کے بارے میں، وہ جو کر رہے ہیں، لوگ ان کاموں سے آشنا نہ ہو سکیں، ان کاموں کو جان نہ سکیں، ایسی جگہوں کی تلاش کیا کرتے تھے، چھپ کر کیا کرتے تھے گناہ۔ آج گناہ جو ہے اس قدر جو ہے بے حیائی، بے شرمی سے کیا جاتا ہے کہ گناہ کرنے والا اس گناہ کو گناہ بھی تصور نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس سے بڑا عذاب ہے کہ انسان گناہ کرے اور اس کے بعد گناہ کو گناہ بھی تصور نہیں کرے۔ اقبال نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، کہ کارواں کے دل سے لٹنے کا احساس بھی چلا گیا ہے۔ ہم گناہ تو کر رہے ہیں لیکن آج گناہ کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ علل اعلان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، علل اعلان اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ پہلے کے لوگ گناہ کیا کرتے تھے تو چھپ کر گناہ کیا کرتے تھے، آج کھلے عام گناہ کر رہے ہیں۔ اس کا عذاب کیا ہے، اس کا وبال کیا ہے؟ آپ اٹھا کر دیکھیں مدارج النبوت، سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوت شریف میں فرماتے ہیں کہ مسلمان اور مومن جو ہے گناہ کبیرہ کا جب ارتکاب کرتا ہے، بڑے گناہوں کو کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوتا۔ یہ تو معتزلہ کا مذہب تھا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں ایک گمراہ فرقہ تھا جس کا نام معتزلہ تھا۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہ جاتا۔ تو اس کے رد میں جو ہے بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھیں۔ تو وہاں پر جہاں ان کے بہت سارے گمراہ عقیدوں کا رد کیا، وہاں پر یہ بھی رد کیا کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے کوئی مسلمان کافر نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو وہ کافر نہیں ہو جائے گا، کوئی زنا کرتا ہے تو کافر نہیں ہو جائے گا۔ اگر ان کو حلال سمجھے تو وہ ایک الگ بات ہے، اور حلال سمجھنے کی وجہ سے یقیناً وہ کافر ہو جائے گا۔ شراب کو حلال سمجھنے کی وجہ سے یقیناً وہ کافر ہو جائے گا۔ کسی حرام جو حرام قطعی ہے اس کو حلال سمجھنا یہ ایک الگ چیز ہے، اور اس کو کرنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو اگر اس کو حلال تصور نہیں کرتا تو ان گناہوں کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ یقیناً مسئلہ تو یہی ہے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے کوئی مومن کافر نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھو، آپ ارشاد فرماتے آگے کہ کھلم کھلا اعلانیہ اگر کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اس پر اندیشہ ہے، اس پر ڈر ہے کہ کہیں مرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایمان نہ سلب فرما لے، اس کا ایمان نہ چھین لیا جائے۔ اور مومن کی سب سے قیمتی متاع کیا ہے؟ یہی ایمان تو ہے۔ سب سے قیمتی متاع، سب سے قیمتی دولت، سب سے قیمتی سرمایہ ایک مسلمان کے لیے اس کا ایمان ہے۔ لیکن گناہ کبیرہ جو علل اعلان کرتے ہیں وہ لوگ لرز جائیں، وہ لوگ ڈر جائیں، وہ لوگ کانپ جائیں، اس لیے کہ ایسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا گیا کہ ایسے لوگ مرتے وقت ان کے لیے ڈر ہے، خوف ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ علل اعلان گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے، بے شرمی کا اظہار کرنے کی وجہ سے ان کا ایمان سلب نہ کر لے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے ملتا ہے، جب آپ کا آخری وقت
آیا، زاروں قطار رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے؟ آنے والی آخرت کی منزلوں کی وجہ سے آپ خوفزدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں اور اس اندیشے میں مبتلا ہیں کہ یہ منزلیں کیسے پار ہوں گی۔ تو حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ بخدا میرے گناہ، آپ نے ایک مٹی اٹھائی اور فرمایا کہ میرے گناہ اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہیں، اگرچہ میں بہت گناہ گار ہوں لیکن میرے گناہ اللہ کی رحمت کے سامنے اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہیں۔ مجھے تو ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں مرتے وقت میرا ایمان نہ چھین لیا جائے۔ وہ عابدوں کے سردار، محدثین کے سردار، علماء کے سردار تھے، لیکن ان کے تعلق سے آپ نے سنا کہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں مرتے وقت ان کا ایمان نہ سلب کیا جائے۔ اس کی وجہ بھی بیان فرماتے ہیں صاحب سبع سنابل شریف حضرت علامہ میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا، اس قول کو نقل فرمایا کہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ اس قدر ایمان پر خاتمے کی دعا کیوں کرتے ہیں، آپ جو ہے جہنم سے بچنے کی اتنی زیادہ دعا نہیں کرتے، عذاب قبر سے بچنے کی اتنی زیادہ دعا نہیں کرتے، عبادت و ریاضت میں جو ہے آپ کو طاقت عطا کی جائے اس کی دعا نہیں کرتے، کثرت کے ساتھ آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک استاد تھا، اس نے 40 سال تک کعبے کی مجاوری کی، 40 سال تک اس نے کعبے کی مجاوری کی، جب اس کا انتقال ہوا تو کفر پر مرا۔ تو اس کے حال کو دیکھ کر میں ڈرتا ہوں کہ کہیں مرتے وقت میرا ایمان نہ سلب کر لیا جائے۔ یہ تو ایسے لوگ ہیں جن کے زہد و تقوی کی قسم کھائی جا سکتی ہے، جب یہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں مرتے وقت ان کا ایمان سلب نہ کر لیا جائے، تو ہمارے جیسے لوگ جو دن اور رات میں لمحہ لمحہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے عذاب کو دعوت دینے والے کام کرتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے؟ ہمیں کیوں نہیں یہ اندیشہ کرنا چاہیے کہ مرتے وقت ہمارا ایمان سلب ہو جائے؟ اس بات سے بے فکری کیوں ہونی چاہیے؟ تو حاضرین محترم، یہ جو ہے ضروری ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر اپنی چادر رحمت میں ڈھانپ لے گا اور اس سے ارشاد فرمائے گا کہ بندے تو نے یہ گناہ کیے، اس کے نام اعمال کو اس کے سامنے پیش فرمائے گا اور بتایا جائے گا کہ تو نے یہ گناہ کیے۔ وہ بندہ عرض کرے کہ مولا ہاں میں نے ان سارے گناہوں کا ارتکاب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ بندے تو نے ان سارے گناہوں کا ارتکاب کیا، لیکن تیرے ان گناہوں کو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو اے بندے جا، میں نے تیرے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دی۔ تو پتہ چلا کہ گناہ اگر علل اعلان کیا جائے تو بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے، گناہ اگر تنہائی میں کیا جائے تو بھی گناہ ہے، وہ تو بھی غلط ہے، وہ تو بھی اس پر عذاب ہے، لیکن وہ گناہ بڑا شدید ہے۔ اسی لیے فاسق مولین اور غیر مولین کی اصطلاح جو ہے امام کے لیے متعین کی گئی کہ وہ امام جو علل اعلان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، وہ شخص اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ جو علل اعلان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، اگر کوئی شخص جو ہے تنہائی میں جو ہے کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اگرچہ گناہ کبیرہ کا، لیکن اس گناہ سے لوگ واقف نہیں ہیں، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز شرعاً درست ہے۔ لیکن وہ شخص جو تنہائی کے علاوہ علل اعلان لوگوں کے سامنے جو ہے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے فاسق مولین ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ کرتا پاجامہ پہننے والا ہو، اگرچہ اس کی داڑھی شرعی داڑھی ہو، اگرچہ اس کی وضع و قطع جو ہے ایک عالم کے جیسی ہو، لیکن اگر وہ علل اعلان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو شریعت مطہرہ شریف کا حکم ہے کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز جو ہے مکروہ تحریمی ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ اسلام کے نزدیک گناہ کو چھپانے پر کیوں اتنا زور دیا گیا ہے۔ اس کی ایک علت یہ ہے کہ جب انسان گناہ کو چھپائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کو غلط سمجھ رہا ہے، کیونکہ انسان اچھی چیز کو نہیں چھپاتا، کوئی نعمت اس کو مل جاتی ہے، کوئی کمزوری کو ہی چھپاتا ہے انسان، جس کو آدمی برا سمجھتا ہے کسی عیب کو ہی چھپاتا ہے، اپنی کسی کمزوری کو ہی چھپاتا ہے۔ تو جب انسان گناہ کو چھپائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کام کو غلط سمجھ رہا ہے، اسی لیے یہ چاہ رہا ہے کہ لوگ اس سے واقف نہ ہو پائیں، اسی لیے اس کے دل میں تمنا ہے کہ لوگ اس کو جان نہ پائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس چیز کو، اس فعل کو برا سمجھ رہا ہے۔ یہ بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک مطلوب ہے، یعنی ایسا ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے اپنے گناہ پر شرمندہ رہے۔ تو ایک طرح سے شرمندگی پائی جاتی ہے، گناہ کو چھپانے میں ایک طرح سے شرمندگی پائی جاتی ہے، اس لیے اس کا کم گناہ ہوتا ہے جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے، اور وہ زیادہ گنہگار ہوتا ہے جو اعلان گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرتا ہے۔ تو سال نو کا جو جشن ہوتا ہے اس میں جہاں سارے گناہ ہوتے ہیں، بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، زناکاری ہوتی ہے، ڈانس لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، شراب پیتے ہوئے نظر آتے ہیں، معاذ اللہ لڑکیاں اور لڑکے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو اختلاط کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ سارے گناہ جو ہے اعلان ہوتے ہیں، تو یہ اور بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ تو حاضرین محترم، آپ نوجوانوں کو سمجھائیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے ان خرافات سے محفوظ ہیں، لیکن ہماری نئی نسل جو ہے ان سارے خرافات میں مبتلا ہو چکی ہے۔ بے شمار لوگ گناہوں کے ارتکاب کے لیے ایڈوانس بکنگ کر چکے ہوں گے، آپ ان کو سمجھائیں، اگرچہ وہ نہ رکیں لیکن آپ کو سمجھانے کا اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ رکنا، کسی کو ہدایت دینا ہمارا کام نہیں ہے، ہدایت اور گمراہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، ہمارا کام کوشش کرنا ہے، ہمارا کام پیغام پہنچا دینا اللہ اور اس کے رسول کا، ہم پہنچا دیں، رکے یا نہ رکے، لیکن ہمارے پر یہ ضروری ہے کہ ہم جو ان کو روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کامل محبت کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نوجوانوں کو سال نو میں جو جشن ہوتا ہے اس کی خرافات سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔